اگر نمازیں پڑھنے کے لیے ہمیں ترغیب
کہتا کہ جب تک میں موجود ہوں نمازیں پڑھو، جب میں چلا جاؤں نمازیں چھوڑ دو، بلکہ وہ تو ہمارے اندر ایک عادت ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، یہ کرنا چاہتا ہے کہ میں آیا ہوں نمازوں کی عادت بن جائے، میں چلا بھی جاؤں تو نمازوں کی عادت موجود رہے۔ رمضان کا مقصد تو یہ ہے لعلکم تتقون، تم ڈرنے والے بن جاؤ، تم میں اللہ کا ڈر اور خوف عادت پیدا ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو ڈرتے رہو اور معافی بھی مانگتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، ذکر و اذکار بھی کرتے رہو، جیسے رمضان غائب ہو جائے آپ بھی غائب ہو جاؤ۔ تو رمضان کا یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ جس طرح رمضان میں محنت کرتے ہو، رمضان میں اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے، رمضان میں عبادات کرتے ہو، رمضان کے چلے جانے کے بعد اور اگلے رمضان کے آنے تک پورا سال عبادات جاری رہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہم نے نمازیوں کی کیٹیگری ہے، مختلف قسم کی کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں۔ کوئی سال کا نمازی ہے، بس عید کے عید کو نظر آتا ہے، بس عید کا چاند ہی بنا ہوتا ہے۔ کوئی رمضان کا بس نمازی ہے، بس وہ رمضان میں نظر آتا ہے، ویسے نظر نہیں آتا۔ کوئی کبھی کوئی مہمان گھر میں آ جائے تو نماز پڑھ لیتا ہے، چلو مہمان کیا سوچے گا کہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھنے چلا جاتا ہے۔ کوئی جمعے کا نمازی ہے، بس جمعہ پڑھ لیا، بس یہ حق ادا ہو گیا، اتنا ہی کافی ہے، بس جمعہ پڑھ لو بھائی، سارے کام چھوڑو جمعہ پڑھو، پورا ہفتہ نماز سے چھٹی، صرف جمعہ پڑھو، اتنا ہی کافی ہے۔ صرف جمعے نماز ہے۔ کوئی صرف فجر کا ہی نماز ہے، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، باقی سب جیسے بات۔ کوئی صرف مغرب کی نمازی، شام ہوئی مغرب کی نماز پڑھی، سورہ واقعہ پڑھی، رزق میں برکت ہو جائے، پیسہ واپس آ جائے، کاروبار چل جائے، بس وہ مغرب کا نماز۔ تو میرے محترم، اللہ رب العالمین ایسے نمازیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت وہ کرو جس میں تسلسل ہو، جس میں باقاعدگی ہو، یہ نہیں ایک رات کو ساری رات عبادت کرتے رہے اور فجر تک عبادت میں مشغول رہے اور پھر پورا مہینہ سوئے رہے۔ ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، روز کا 1 منٹ بھی دو، لیکن دو مسلسل روزانہ وہ وقت اللہ کے لیے روزانہ خرچ کرو، تو پھر اس عبادت کا ہمیں فائدہ ہے۔ اور میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں، ہم یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، بڑا ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کو اس کی ضرورت تو نہیں ہے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا مطلب ہم اللہ پر کوئی احسان کرتے ہیں؟ کیا اللہ ہماری نمازوں کا محتاج ہے؟ کیا ہم نمازیں نہ پڑھیں گے تو اللہ کی شان میں کوئی فرق آ جائے گا؟ نہیں، ہماری نماز پڑھنے سے اللہ کی شان تو بڑھنے والی نہیں ہے، اللہ کی شان پہلے بہت عظیم ہے۔ سبحان ربی الاعلی، ہر نماز میں اللہ اقرار کرواتا ہے، سبحان ربی العظیم، ہر نماز میں اللہ اقرار کرواتا ہے۔ اللہ کی ذات بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے۔ ہماری نمازیں پڑھنے سے اللہ کی شان تو بڑھنے والی نہیں ہے، اور ہماری نمازیں نہ پڑھنے سے اللہ کی شان کوئی کم ہونے والی نہیں ہے۔ ہم نمازیں نہ پڑھیں، اللہ کی شان تو کم ہونے والی نہیں۔ تو میرے بھائی، نماز پڑھتے ہیں ہمارا وقت کا فائدہ، نہیں پڑھتے صاحب اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دنیا جہان میں ہم تو انسان ہیں، کبھی نظر دوہرایا کرو، چرند پرند دیکھا کرو، حشرات نباتات دیکھا کرو، آسمان پہ اڑتے پرندے، پانی میں تیرتے ہوئے جانور، زمین پہ دوڑے لگاتے ہوئے جانور، اور بے شمار ایسے جانور جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، ان کی زندگی کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن توجہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ
يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تر ان اللہ، میرے پاس پیغمبر کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض، اس دنیا جہان میں آسمان پر بھی زمین پر بھی کیا آپ نے نہیں دیکھا جتنی مخلوقات موجود ہے یسجد لہ، وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے. وہ تو سجدہ کر رہی ہے، ہم انسان نہ کریں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تمام جتنے جانور نظر آتے ہیں، یہ درخت، یہ پتھر، یہ تمام مخلوقات اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ او اشد من القسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیت اللہ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے انسان تو نہیں جھکتا، تیرا دل سخت ہو گیا ہے تو کیا ہوا؟ یہاں تو دیکھ تیرا دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گیا. پتھر تو وہ ہے جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں، پتھر تو وہ ہے جب روتے ہیں تو اس میں سے انہار نہریں چل جاتی ہیں، نہریں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. پہاڑوں سے نکلتی ہوئی نہریں تو آپ دیکھتے ہیں، پتھروں سے نکلے ہوئے چشمے بھی آپ دیکھتے ہیں. وہ چشمے کہاں سے نکلتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وہ چشمے نہیں، وہ تو پتھر روتے ہیں تو ان کے آنسو ہوتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر اللہ سے ڈر کے روتا ہے، پھٹتا ہے، اس میں سے پانی نکل جاتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں پتھر تو وہ ہے جب میرے سے ڈر جاتا ہے، اوپر سے نیچے گر جاتا ہے، ڈر کے گر جاتا ہے. تو نہ گرے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو سجدے میں نہ آئے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. زمین کا ہر ذرہ ذرہ میرے سامنے سجدہ کر رہا ہوتا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات والارض. اللہ کریم نے فرمایا زمین و آسمان کی ہر چیز میری تسبیح کرتی ہے، میری تعریفیں کرتی ہے، مجھے یاد کرتی ہے اور میری تسبیح کر رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. میرے محترم سامعین، ہم اگر جھکیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، نہیں جھکتے تو اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن افسوس اس بات کا ہے اگر ہم نماز یا تو پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو اللہ پر احسان کرتے. احسان، وہ احسان کیا ہے؟ بس جلدی سے آئے مسجد میں، جلدی سے نماز پڑھی، سلام پھیرا، وہ دوڑ گئے. وہ میرے بھائی کبھی توجہ کیا کر، کسی سے ملنا ہو، ملاقات کرنی ہو، گھنٹہ بھی بیٹھنا پڑے تو انسان بیٹھ جاتا ہے. وہ سر ابھی مصروف ہے، سر ابھی آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے، ریسیپشن پر ہی بیٹھ جائے، بندہ بیٹھ جاتا ہے. بیٹھتا کہ نہیں بیٹھتا؟ بیٹھا رہتا. اب وہ سر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے مصروف ہے، میٹنگ چل رہی ہے، سر آج تو ملاقات نہیں ہو سکتی، بیٹھا ہوا ہے. ایک دنیا کے افسر سے ملاقات کرنے کے لیے گھنٹوں استعمال کر دیتا ہے.
اور خالق کائنات سے ملاقات کرنے جب آتا ہے اور جب رب سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے تو اس کے لیے 5 منٹ بھی نہیں دیتا، بس جلدی سے نماز پڑھائی، اور اگر قاری صاحب نے نماز لمبی کر دی ہے تو بس قاری صاحب کی شامت آ گئی۔ قاری صاحب کیا ہوا، اتنی لمبی صورتیں پڑھتے ہو، ہمارے بس ٹائم نہیں ہوتا، دکان پہ جانا ہے، فیکٹری جانا ہے، ٹائم نہیں۔ ہائے ہائے، جس اللہ نے اتنا کچھ دیا، آہا، جو مہینے کی 6,000 8,000 7,000 سیلری دیتا ہے، اس کے لیے 3 گھنٹے بھی ویٹ کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اور جس نے اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ دیا، اس کے لیے 10 منٹ بھی نہیں ہے، اس کے لیے تو نہیں جی نہیں، ہمارے پاس تو سر کھجلنے کے لیے ٹائم نہیں، کھجلی کرنے کے لیے ٹائم نہیں۔ ہائے ہائے، اس اللہ کی قدر تو نے دنیا کی ایک افسر جتنی بھی نہیں جانی۔ میرے محترم سامعین، میں تو کہا کرتا ہوں نماز پڑھا نہیں کرو بلکہ نماز کو کہا کرو، کہا کرو، کہا۔ کیا مطلب؟ ہماری نمازیں بھی بس، میں کبھی پر سوچتا ہوں تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ، محبت سے جس کے دل میں آقا کا پیار ہے بس وہ محبت سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز جو ہے انسان کو تمام برائیوں سے روک دیتی ہے، تمام برائیوں سے دور کر دیتی ہے، یہ نماز انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم آقا کائنات علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، ساتھ سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک درخت آیا، درخت کے پتے سوکھے ہوئے تھے، ٹہنیاں سوکھی ہوئی تھی، پورا درخت سوکھا ہوا تھا۔ آقا کائنات نے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ لیا اور ٹہنی کو ہلانا شروع کر دیا۔ جیسے اس ٹہنی کو ہلایا، ٹہنی کے پتے زمین پر گرنا شروع ہو گئے، دیکھتے دیکھتے ٹہنی پتوں سے خالی ہو گئی۔ آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو ہلایا، ٹہنی پتوں سے خالی ہو گئی۔ فرمایا جی یا رسول اللہ ٹہنی خالی ہو گئی ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب انسان اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جیسے یہ ٹہنی پتوں سے خالی ہو گئی ہے، اللہ اس انسان کو گناہوں سے ایسے صاف کر دیتا ہے، اس کا ذہن بھی صاف، برائیوں سے صاف، گناہوں سے صاف، اور گناہوں کے میل اور کچیل سے صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم پر اثر نہیں ہوتا۔ ہم پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی اس کو آبزرو کر کیا کرو، کبھی اس کی بھی تو انویسٹیگیشن کرو نا۔ دنیا کے کام خراب ہوتے ہیں انویسٹیگیشن کرنے نکل جاتے ہیں، کاروبار خراب ہو انویسٹیگیشن کرو، کس نے دھوکہ کیا ہے، کس نے فراڈ کیا ہے، کس نے ہمارے ساتھ دغا کیا ہے۔ جب نماز دل پر اثر نہ کرے تو اس کی بھی تو انویسٹیگیشن کرو، وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے بھائی یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے اپنی زندگی میں آبزرو کیا ہے۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے، بس یوں پڑھا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم۔ یہ ہماری نماز ہوتی ہے۔ اس نماز کی وجہ سے نہ کبھی آنکھ سے آنسو گرا، نہ کبھی دل ڈرا، نہ گناہوں پر خوف آیا، نہ اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب انسان سمجھ کر نماز پڑھے اور نماز پڑھے نہیں، نماز کہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا یہ نماز انسان کے اور اس کے رب کے ساتھ ایک ملاقات کا بہانہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ سے ملاقات ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر دنیا سے ملاقات کرتے بڑی توجہ سے ہم بات کرتے ہیں، جب اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں کبھی ذہن میں دکان کا خیال، کبھی فیکٹری کا خیال، کبھی ملازموں کا خیال، کبھی پیسے کا، کبھی کاروبار کا، بزنس کا، انویسٹمنٹ کا، شیئرز کا، یہ وہ دنیا ہماری نماز میں بھی بسی ہوتی ہے۔ تو نماز کیا اثر کرے گی ہمارے دل پر؟ میں تو کہا کرتا ہوں جب نماز پڑھ رہے ہو اور اس انداز سے پڑھو کہ الحمدللہ رب العالمین، اور آپ کے ذہن میں اس کا مطلب دوڑ رہا ہو کہ ساری تعریفیں اس کے لیے جو رب ہے سارے جہاں کا، جو سارے جہاں کو کھلانے والا ہے، الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، وہ تو حساب کتاب
والے دین کا مالک ہے، یہ انسان کہے اور دل میں ڈر پیدا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان سمجھ کر اور اللہ سے گفتگو کر رہا ہو۔ میرے بھائی، ہم توجہ سے نماز نہیں پڑھتے، لیکن اس خالق کی طرف دیکھو، اس مالک کی طرف دیکھو، اس رحمان کی طرف دیکھو۔ ہم توجہ سے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، لیکن وہ توجہ سے ہماری نماز سن رہا ہوتا ہے۔ تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے نا، مسجد کے کسی کونے میں کھڑا ہوا اور نماز پڑھ رہے، کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیری تعریفیں ہے، تو ہی تو رب ہے نا، تو ہی تو کھلانے والا، اللہ تو ہی تو پلانے والا، تیری تعریفیں نہ کروں تو کس کی کروں؟ تو ہی تو ہمیں کھلاتا ہے، میں یاد کروں تو تب بھی کھلاتا ہے، تجھے یاد نہ کروں تو تب بھی کھلاتا ہے، تیری تعریفیں نہ کروں تو کس کی تعریفیں کروں؟ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو جمع فرما لیتے ہیں، فرشتوں کو جمع کر لیا، اللہ کریم فرماتے ہیں حمدنی ہم توجہ سے نماز نہیں پڑھتے، انجانے میں پڑھے الحمدللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے فرشتوں حمدنی عبدی، دیکھو 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 میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے۔ اللہ آسمان پہ ہماری نماز سن رہے ہوتے ہیں، فرمایا دیکھو فرشتوں میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، دیکھو میرے فرشتوں میرا بندہ میری ثنائیں کر رہا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرا بندہ میری کبریائی بیان کرتا ہے۔ ہم بے خیالی اور بالکل دھیان اپنا ادھر اور ادھر کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کریم رب دیکھو ہماری نماز بھی کتنی توجہ سے سن رہا ہوتا ہے۔ 3 آیتیں ہو گئی، اب چوتھی آیت انسان پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک، پڑھ لو آتی ہے تو نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ کو ہی مددگار مانتا ہوں، اللہ تیرے علاوہ عبادت کے لیے در کوئی نہیں، تیرے علاوہ ہاتھ پلانے کے لیے گھر کوئی نہیں، یہ اعلان کرتا ہے۔ اور میں تو اپنے انداز میں یوں بھی کہا کرتا ہوں کہ اس اعلان کو نہ کبھی پر یوں بھی کہا کرو کہ گناہگار تیرے عاجز بندے تیرے ہی در پہ آ گئے، اللہ کوئی در اور نہیں، تیرے ہی بس، گناہگار تیرے عاجز بندے در پہ آ گئے، تو مالک کل جہاں کا، تو خالق کل جہاں کا، ہمارا نہیں کوئی تیرے سوا، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بدک ہی جاتا ہے، بدک ہی جاتا ہے، جب ٹھوکر اس کو لگتی ہے پھر ربا تیرے ہی در پہ آتا ہے، کیونکہ تیرے علاوہ گھر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب بندہ کہنا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیرے علاوہ گھر بھی کوئی نہیں، تیرے علاوہ گھر بھی کوئی نہیں، آ گیا ہوں منگتا بن کے تیرے در پر، تو اللہ کریم فرماتے ہیں فرشتوں اب اس کا اور میرا ایک معاہدہ ہو رہا ہے،
اب میرا معاہدہ ہوگا، اب یہ کچھ منوائے گا، کچھ میں مانوں گا، توجہ کرو، کچھ یہ مانے گا، کچھ میں مانوں گا۔ اب تو یہ ماننے اور منوانے والی بات ہے، لیکن میرے بھائی جب نماز توجہ سے پڑھی جائے تو یہ ضرور آتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ نماز کو توجہ سے پڑھو، دھیان سے پڑھو، تو نماز میں سکون نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز دل کو راحت نہ پہنچائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نماز پڑھنے کے بعد انسان کا گناہوں سے دل اٹھ نہ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نماز کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ نماز قبول ہو گئی کیسے پتہ چلتا؟ تو سیدنا علی المرتضی نے فرمایا جب ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھنے کے لیے دل کرے تو سمجھ لو پہلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ دل کرے نماز پڑھنے، اور جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کیوں کرتا ہے؟ جب انسان مزہ لے کر اور سرور لے کر نماز پڑھتا ہے۔ انسانی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ انسان کو جب کسی چیز میں سرور آتا ہے، کسی چیز میں مزہ آتا ہے، وہ اس کو بار بار کرنا چاہتا ہے، بار بار کرنا چاہتا ہے۔ تو جب انسان کو نماز میں سرور آئے، نماز میں مزہ آئے، سجدے میں مزہ آئے، تو ایمان سے بتاؤ کیا اس کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرے گا؟ میرے بھائی یہی فکر آج کے جمعے کی ہے کہ نماز پہلے پابندی کرو اور پھر اس کی فکر کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا بڑے نمازی ایسے ہوں گے، بڑے نمازی ایسے ہوں گے جو ہلاک ہو جائیں گے۔ بڑے نمازی بھی ہلاک ہو، اللہ کیوں ہلاک ہوں گے؟ نمازی اور وہ بھی ہلاک ہو گئے، نمازیں پڑھی تو ہلاکت مل گئی۔ اللہ یہ کیا مان رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ سستی پڑھ لی ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تب بھی ٹھیک ہے، گھر میں مہمان آئے ہوں چلتے ہیں ابھی پڑھ لیتے ہیں، ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہوا، جماعت بولے بڑا ٹائم پڑا، اثر کے ساتھ پڑھ لیں گے، چلو مغرب کے ساتھ پڑھ لیں گے، عشاء کو اکٹھی کر لیں گے ساری۔ اللہ میرے بھائی ایسی سستی والی نماز پڑھی تیرے اور میرے رب کو ضرورت نہیں ہے، اور جلدی کرنے والی نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی، تیزی اور اسپیڈ کے ساتھ نماز پڑھی، جلدی سے مسجد میں سے نکل گیا، اس کی نماز کو کالے غلاف میں لپیٹ کر جب وہ مسجد سے نکلتا ہے اس کے منہ پر مار دیتا، یہ رب سنبھال کر اللہ کو ایسی نماز پڑھتا۔ میرے بھائی میں تو کہا کرتا ہوں صرف زندگی کا ایک مقصد بنا لو، ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ کیا؟ کہ جب نماز پڑھو ہر نماز کے بعد زیادہ نہیں، صرف 5 منٹ سر جھکا کر، صرف 5 منٹ پوری دنیا سے لاطعلق ہو کر ہر نماز کے بعد سر جھکا کر بیٹھ جاؤ، سارے خیال ذہن سے نکال کر، سارا دل کا غبار ایک سائڈ پر رکھ کر صرف 5 منٹ ہر نماز کے بعد 25 منٹ بنتے ہیں 5 نمازوں کے، بیٹھ کر اللہ کو راضی کرنا شروع کر دو، اور اس 5 منٹ میں تمام فکر کو چھوڑ کر صرف اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ رب کائنات کی قسم ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا عمل ہی کافی ہے، یہ عمل ہے۔ لیکن جب کریں پڑھیں تو تب نہ نیتی نہ قضا کی تھی، نیتی بھی نہیں تو قضا بھی نہیں کی تھی، یہ تو ہمارا ہی حصہ پڑھنا کہ بڈھے ہوتے ہیں مسیطیں جو گئی ہیں باغیں بڑھ گئے کھاؤ کو سے بہ نہیں کرنا مسیطہ جی بہنا، ابھی تو جوان ہوں پڑھ لوں گا، بڑھاپے میں پتہ ہے کب موت آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے کبھی تو فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، قتل الانسان ما اکفرہ، اللہ کریم نے فرمایا قتل کر دیا جائے انسان، ہلاک کر دیا جائے انسان۔ قتل الانسان، اے انسان تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے، وجہ کیا ہوئی؟ فرمایا ما اکفرہ،
کر دیا. اللہ کفر کیا ہے؟ کفر کیا ہے؟ تیرے اور میرے پیر و مرشد علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے. اگر تو نماز پڑھتا ہے تو اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا تو کفر میں جا رہا ہے، انکار کر رہا ہے. اور جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے. الصلاۃ الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ 700 مرتبہ. یہاں پر کوئی اپنے ملازم کو 7 بار بھی حکم دے تو وہ نہ مانے تو نکال کے باہر پھینکتا ہے. تو جس خالق نے 700 بار حکم دیا ہے اس کی ہم بات نہیں مانتے. کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات. ہمیں 7 نظام دینے والا رات کو 2 بجے بھی فون کرے تو دوڑ کے چلے جائے، اور ساری زندگی کی نعمتیں دینے والا صبح 4 بجے بھی بلائے تو ہم بال لپیٹ کر سو جائے. افسوس کی بات نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایک سوٹ دے دے اور جب بلائے بندہ دوڑ کے جاتا ہے یار مشکل وقت میں اس نے مجھے ایک سوٹ دیا تھا، مشکل وقت میں 100 روپیہ دیا تھا، مشکل وقت میں کھانا کھلایا تھا، اور جس نے تیری ہر مشکل کو ٹال کے ایک سائڈ پر رکھ دیا اور ہر وقت تیرا مددگار بن گیا اور تیرا خالق ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، وہ دن میں 5 بار بلائے اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے. اور میں تو کہا کرتا ہوں آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے بھائی، لیکن جب اللہ وقت نکالتا ہے نا ہمارا تو پھر نکل آتا ہے، پھر نکل آتا ہے. آج کہتے ہیں سر میں کھجری کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، مولوی صاحب چنگے نماز پیچھے لائی کر دے، خارج کرنا سے ٹائم نہیں سادے کو. لیکن جب انسان کو اللہ 4 پیر پہ لٹا دیتا ہے، بیماری سے دوچار کر دیتا ہے، تو پھر کہتا ہے ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ. تب کو بلاتا ہے، پہلے کو نہیں بلاتا. میں نے تو ایسے حادثات بھی دیکھے ہیں کہ انسان گھر سے نکلا ہے، پلان بنائے ہوئے ہیں، یہ کروں گا وہ کر دوں گا، دنیا کا یہ نظام بدل دوں گا وہ کر دوں گا، پیسہ کماؤں گا. ابھی گھر سے نکلتا نہیں ہے، گاڑی روڈ پر چڑھائی نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، سڑک پر پڑا کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. میرے بھائی اللہ رب العالمین کبھی فرماتے ہیں اللہ کو یاد کر لے، یاد کر لے، بلا لے. یہ نہ ہو کہ تیرا کوئی مددگار نہ ہو، کوئی تجھے سہارا دینے والا نہ ہو، تو پھر تو اللہ کو بلاتا پھر. میرے محترم سامعین، میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. بندے مومن کے درمیان اور کافر کفر کرنے والے کے درمیان ایک فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے، وہ نماز ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمایا کرتے تھے ہم اپنی زندگی کو دیکھتے اور اپنے احوال کو دیکھتے، جو تو نماز کے وقت نماز پڑھنے آ جاتا ہم سمجھتے یہ پکا مومن ہے، پکا مسلمان ہے، اور جو اذان ہو جاتی، نماز ہو جاتی اور لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہم سمجھ لیتے کہ یہ بندہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہو گیا ہے. صحابہ کرام کی زندگی کا تو عمل یہ تھا کہ جس کو نماز میں دیکھ لیا اس کو مومن جانا، اس کو مومن سمجھا، اور جو نماز کے وقت گھر پہ بیٹھا رہا اس کو کیا سمجھا؟ بولو کافر سمجھا. اب دیکھو ہم کافر ہیں کہ مومن ہیں؟ ہم سے کوئی بات تو کرے، کسی کو تو ہم کھڑا نہیں ہونے دیتے. ایسی تیز ترار زبان ہمارے پاس ہے، ہم تو کسی کو کھڑا ہی کرتے. اور نماز کا وقت ہو جائے وہ سب کپڑے خراب، یہ عجیب بات ہے بھیا نماز کپڑے خراب، کپڑے نہیں صحیح. کتنی افسوس کی بات ہے. یا تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر باقی اس کے کپڑے صحیح نہیں ہے تو مومن کو تو پلیت کپڑے پہننے کی اجازت بھی نہیں ہے، مومن کو تو پاک اور صاف پہننے کی اجازت ہے.
حکم ہے پاک اور صاف رہو، نماز کپڑے صاف نہیں ہے تو شرم کر کپڑے تو پہلے صاف کر دے ہوتے، تو پلیز کپڑے کے ساتھ وقت گزارنا ہے، طہارت کے بغیر اپنی زندگی گزارنا ہے، عجیب بہانا ہے کپڑے صاف۔ میرے بھائی یہ نہ ہو کہ ادھر سے اذان ہو رہی ہو، نماز ہو رہی ہو اور تو گھر میں بیٹھا ہو اور ادھر سے موت کا وقت آ جائے، جان قبض کر لی جائے اور اللہ کے پاس پہنچے، اللہ سوال کرے کہ میرے بندے کیسے آیا ہے، کیا کر رہا تھا، تو کبھی تصور کیا کر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ نماز چھوڑ کے فلم دیکھ رہے تھے، اللہ میں تو برائی کر رہا تھا، کیا جواب کیا دیں گے میرے بھائی؟ کیا زندگی کی کسی کو پتہ ہے کہ کب تک مہلت ملی ہوئی ہے؟ کیا زندگی کے ختم ہونے کا وقت کسی کو پتہ ہے؟ کیا رب کو جواب کیا دیں؟ اللہ کے نبی نے تو کہہ دیا کہ وہ کافر ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ اور محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک بے نمازی مر جائے تو اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفنانا نہیں۔ کس نے کہا؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پیران پیر کہا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، بس یاریاں کھا لیتے ہیں، بات نہیں مانتے ہیں، بات بھی تو معلوم ہے، صرف کھانے پہ ہاتھ رکھا ہو، بس ملنگ بن کے بیٹھے ہو، بس جلدی نماز، جلدی نماز، روٹی نہیں جلدی، وہ منہ ٹپ جاتا ہے، پانی نہیں جلدا، وہ تو پیتی جانا، بس جلدی نماز جلدی، کھانا بھی دل کا کھایا کر، کاروبار بھی دل کا کیا کر۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرما دے۔ جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں کہ میرے بھائی چھوٹا نہیں ہے، ذرا توجہ کیا کر، جانوروں کی زندگی کو دیکھا کر۔ اللہ نے ہمیں تو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ہمیں ذہن دیا ہے۔ تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنمیوں میں پھینک دیا جائے گا۔ اب نہ جنتی جہنمیوں سے کلام کر سکتے ہیں، نہ جہنمی جنتیوں سے کلام کر سکتے ہیں، لیکن اللہ ایک وقت دے گا، ایک موقع دے گا کہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، جہنمیوں سے پوچھیں گے، اور بھائی ہم تو دنیا میں اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے کاروبار کرتے تھے، اکٹھے کھاتے پیتے تھے، ہماری رشتہ داریاں اکٹھی تھیں، ایک محلہ، ایک شہر، ایک ملک، ایک جگہ پہ رہنے والے، وجہ کیا بنی؟ تم جہنم میں کیوں چلے گئے اور تم جنت میں کیوں چلے گئے؟ ہم جہنم میں کیوں ہیں؟ تم جنت کے مالک کیوں ہو؟ ہم جہنم کے مالک کیوں ہیں؟ تو جہنمی کہیں گے او لوگوں جنتیوں تم تو کامیاب ہو گئے ہو۔ قرآن کہتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومنین کو جنت مل گئی اور مومنین کامیاب ہو گئے، مومنین کامیاب ہو گئے۔ جنتی سوال کر رہے ہیں اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں آئے ہو؟ ہم تو جنت میں آ گئے ہیں، دنیا میں اکٹھے تھے، آج اکٹھے کیوں نہیں ہے؟ تو جہنمی بول کے کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، جب اذان ہوتی تھی، پیغام آتا تھا، بلاوا آتا تھا، تم نمازیں پڑھتے تھے اور ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، تم نماز پڑھنے کی وجہ سے جنت میں چلے گئے اور ہم نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں آ گئے۔ ہائے ہائے، کیا کیا جائے؟ یہ دنیا کے بہانے اور ہیلو حجت بہت زیادہ۔ مولوی صاحب اگے کہڑے دن یہ کام ہوندے نے جو نمازاں شروع کر دیں، اگے اور تو کوئی کام ہوندا نہیں، نمازاں پڑھ لی، خالی نمازاں نال کی ہوے گا؟ میں تو ایک مثال دیا کرتا ہوں، توجہ ہے سب کی۔ انسان ایگزام دیتا ہے، پیپر دیتا ہے، اب پیپر میں آبجیکٹو سبجیکٹو دونوں سوال ہوتے ہیں، اگر سبجیکٹو میں کمی رہ گئی ہو تو آبجیکٹو والا اس کو پاس کر چھوڑتا ہے،
اگر آبجیکٹو میں کمی رہ گئی ہو تو سبجیکٹو والا اس کو پاس کر چھوڑتا ہے. ایک دوسرے کے مارکس اکٹھے کر کے اگر پاسنگ مارکس آتے ہوں تو اس کو پاس کر دیا جاتا ہے. لیکن جن سوالوں میں فیل ہوا ہو کبھی لکھا جاتا ہے کہ یہ والا سوال فیل تھا لیکن پاس کر دیا. ایسا کبھی ہوا ہے؟ مثال طور پہ اگر 10 سوال ہیں ایک پیپر میں، 2 میں فیل ہو گیا ہے، 8 میں پاس ہو گیا ہے، اور ان 8 کے مارکس اتنے ہیں کہ پاسنگ مارکس آ گئے، وہ پاس ہو گیا. تو کبھی کسی کے رزلٹ کارڈ پہ لکھا ہے کہ اسلامیات کے 8 سوال ٹھیک تھے، بس 2 غلط ہوئے تھے، 2 میں فیل. کبھی ایسا ہوا؟ اگر پاسنگ مارکس آتے ہیں تو پاس کر دیا جاتا ہے، اگر فیل ہے تو فیل کر دیا جاتا ہے. تو میں تو کہا کرتا ہوں زندگی میں جس نیکی کرنے کا موقع ملے وہ نیکی کر جایا کرو، جس کا موقع بنے وہ کر جایا کرو. ہو سکتا ہے جس کو تم چھوڑ رہے ہو اس کی کمی یہ کرنے والی نیکی پوری کر دے. ہو سکتا ہے اگر اور نیکیاں نہیں ہوتی نماز شروع کر دو، نماز پڑھنی شروع کر دو. اگر زکوٰۃ نہیں دے پاتے نماز پڑھنی شروع کر دو. ہو سکتا ہے نماز پڑھنا تیرے زکوٰۃ والے گناہ کو چھپا لے. اگر جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے ہو سکتا ہے نیکی شروع کرو، جھوٹ کو بھی چھوڑنے کی کوشش کرو. ہو سکتا ہے تمہاری کوشش کرنا اس پر غالب آ جائے اور وہ گناہ پر پردہ ڈال دیا جائے. یہ زندگی کی مثال دیا کرتا ہوں. بھائی اپنی اس زندگی کو ایک پیپر سمجھا کرو، یہ دنیا کو ایگزامینیشن ہال سمجھا کرو، اور اپنے اس زندگی کو ایگزام سمجھا کرو اور اس کی تیاری کیا کرو. ہر سوال کو پاس کرنے کی کوشش کرو، ہر سوال کو حل کرنے کی کوشش کرو. ایگزامینیشن ہال میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہوتے ہیں، حل کر لو. اللہ نے تو زندگی دی ہوئی ہے، آج نہیں حل ہوا کر لے، یاد آ گیا ہے کل کر لے. اور کیسا ایگزام ہے زندگی کا، اس پیپر کے تو سوالوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو زندگی کے تو ہر سوال کا ہمیں پتہ ہے. اللہ کیسا غفور و رحیم ہے، اس نے بنا بتائے ہمارا امتحان بھی نہیں لیا، اس نے ہر سوال بتایا ہوا ہے. میرے بندے یہ سوال ہے اور اس کا جواب بھی بتایا ہوا ہے. میرے بندے اس کا یہ جواب ہے، بس رٹا لگا لے، رٹا لگا لے. زندگی میں نیکیوں کے رٹے لگاؤ، نقل مارو، رٹے لگاؤ. دنیا کے پیپر رٹوں سے پاس ہو جاتے ہیں، یہ زندگی کا بھی رٹا لگا لو. تو میرے محترم سامعین، تیرا میرے پیر و مرشد علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر کسی علاقے میں جنگ کے لیے جاؤ، کسی علاقے میں جنگ کرنے جاؤ، رات کو کبھی حملہ نہ کرو، رات کو کبھی حملہ نہ کرو، صبح ہونے کا انتظار کرو. اگر اسی علاقے میں فجر کی اذان ہو جائے اور لوگ گھروں سے نکل کر نماز کے لیے آ جائے تو حملہ کبھی نہ کرنا. ہائے ہائے، تیرے اور میرے نبی نے فرق دیکھو کیا کیا ہوا ہے. فرمایا اگر اذان ہو جائے اور نمازی گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جائے تو اس پر حملہ کبھی نہ کرنا. سمجھ جانا مومنوں کی جگہ ہے، مومنوں کا علاقہ ہے. اور اگر تم دیکھو کہ اذان نہیں ہوئی اور نمازی گھر سے نہیں نکلے اور نماز پڑھنے کے لیے اٹھا کوئی نہیں ہے تو فرمایا حملہ کر کے ہلاک کر دو سب کو. ہائے ہائے ہائے، اگر آج یہ حکم آ جائے ہمارے محلوں پر تو اللہ کی قسم ہمارے تو محلے تباہ ہی تباہ ہے، برباد ہی برباد. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سوئے رہتے ہیں، فکر ہی نہیں، فکر ہی نہیں. سوئے ہیں، رب بلا رہا ہے، سوئے ہیں. تو میرے محترم سامعین، تیرے میرے پیر و مرشد علیہ السلام نے فرمایا، امام ابو الحسن مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں اس حدیث کو نقل فرمایا. کتاب الصلاۃ میں آقا کائنات علیہ السلام تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے. ایک دیہاتی آ گیا، آقا کے پاس دیہاتی پہنچا. وہ کہتے ہیں آقا میں نے سنا کہ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں تو نے صحیح سنا ہے. وہ کہتا ہے اللہ کی قسم اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر مجھے بتائیے آسمان کس نے بنایا؟ آقا نے فرمایا اللہ نے بنایا. یہ زمین کس نے بنائی؟ فرمایا اللہ نے بنائی. فرمایا یہ پہاڑ کس نے بنائے؟ آقا فرماتے ہیں اللہ نے بنائے. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ تو سچے اللہ کے رسول ہیں.
اب مجھے بتائیے میں کروں کیا؟ میں نے یہ بھی سنا ہے آپ فرماتے ہیں ایک دن میں 5 نمازیں پڑھا کرو. آقا فرماتے ہیں ہاں میں نے کہا ہے. تو کہتا ہے مجھے اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا ہے کیا یہ بات سچ ہے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں یہ بات سچ ہے، ایک دن میں 5 نمازیں ہیں. پھر وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ نے کہا ہے زکوٰۃ بھی دیا کریں. آقا نے فرمایا ہاں زکوٰۃ بھی دیا کرو. وہ کہتے ہیں مجھے اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا ہے کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ طاقت ہو تو روزے رکھو، صحت ہے تو روزے رکھو. فرمایا ہاں روزے رکھو. کہتے ہیں مجھے اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا ہے کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ پیسہ ہے تو حج کرو، حج کو جاؤ. فرمایا ہاں میں نے کہا ہے حج کو جاؤ. وہ کہتے ہیں مجھے اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا ہے کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں. وہ اٹھا اور جانے لگا اور جاتے جاتے کہہ گیا مجھے اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو رسول اور پیغمبر بنایا ہے جو آپ نے مجھے بتایا نہ اس میں سے میں کم کروں گا نہ میں اس میں سے زیادہ کروں گا. وہ کہہ کے چلا گیا کہ میں نماز بھی پڑھوں گا، میں روزے بھی رکھوں گا، میں زکوٰۃ بھی دوں گا، میں حج بھی کروں گا، میں اس سے زیادہ بھی نہیں کروں گا، اس سے کم بھی نہیں کروں گا. وہ چلا گیا. آقا کائنات نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے اور تم نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہے تو اس آدمی کو دیکھ لو. میرے بھائی آقا نے تو جنت کی بشارت دے دی ہوئی ہے. اپنے آپ کو پکا نمازی بناؤ، جنت کی بشارت ہمارے لیے تیار ہے، ہمارے لیے تیار ہے جنت کی بشارت. لیکن ہم نے کیا ہوا، دور کیوں ہو گئے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا تیرے اور میرے بارے میں کہا اللہ کو ہم سے اتنی محبت اتنا پیار. یہاں پہ اللہ کریم فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بل ہم اضل. اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں کو ہوا کیا لہم قلوب اللہ یفقہون بہا، اللہ نے دل بھی دیا ہوا ہے، ان کے پاس دل موجود ہے لیکن اللہ کے ذکر سے خالی ہے. یہ سوچتے ہی ہیں اللہ کے ذکر سے خالی. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ نے آنکھیں بھی دی ہوئی ہیں، آنکھیں بھی ملی ہوئی لیکن اندھے بنے ہوئے نظر ہی نہیں آتا، اللہ کا قرآن ہی نہیں دیکھتے، روز اٹھتے جنازے نہیں دیکھتے، روز ظلم و زیادتی نہیں دیکھتے، روز اللہ کے نافرمانوں پر آتا ہوا عذاب نہیں دیکھتے، روز اللہ کے عذاب پر توجہ نہیں دیتے، اللہ کی رحمتوں کا موازنہ نہیں کرتے، اللہ کی رحمتیں دیکھ کر شکر ادا نہیں کرتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ نے کان بھی دیے ہوئے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں. آواز آ جائے بس جاڑا اور اپنے کام میں مگن، سنتے نہیں ہیں. اور جانتے ہیں اللہ نے کہا کیا ہے؟ فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ نہیں ہے کل انعام بلکہ یہ تو جانور ہے. اللہ اکبر، یہ تو جانور ہے. اور اگلی بات پر توجہ کریں، فرمایا بل ہم اضل، صرف جانور نہیں بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے زیادہ برے. میں تو کہا کرتا ہوں ایک انسان صبح نکلا، گدا گاڑی تیار کی، خود بھی کھانا کھایا، اس کو بھی چایا ڈالا اور نکل گیا. منڈی میں گیا، سامان لیا، بیچنا شروع کیا، گدا بھی چل رہا ہے، انسان بھی چل رہا ہے. دوپہر کا وقت ہوا، اس کو بھی چایا ڈالا، خود بھی کھانا کھایا اور پھر لگا ہوا ہے کام میں. شام کو اس کو بھی چایا ڈالا، خود بھی کھانا کھایا.
اس کو کھول کر باندھ دیا، وہ سو گیا، یہ انسان بھی آرام سے بستر پر سو گیا، اس گدھے میں اور انسان میں کوئی فرق ہے؟ بولو تو فرق ہے؟ فرق تو تب پیدا ہوتا کہ گدھا کھڑا رہتا، انسان نماز پڑھتا، اور ہو سکتا ہے وہ گدھا انسان سے بہتر ہو۔ کیوں؟ انسان نے تو اللہ کو بلا کر اور گدھے کو لے کر کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور گدھا اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے تیرے تابع ہوا ہے، تو نافرمانی میں دن گزار رہا ہے، گدھا اللہ کی فرما برداری میں دن گزار رہا ہے، تو جدھر لے کے جاتا ہے گدھا ادھر جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے گدھے کو تابع کیا ہمارے، گدھا فرما برداری میں ہے، ہم نافرمانی میں ہے، گدھا تو ہم سے بہتر ہو گیا۔ ہوا کہ نہ ہوا؟ بھائی ہم تو اشرف المخلوقات تھے، ہم تو سب سے اعلیٰ تھے، ہم نے اپنے آپ کو گدھوں سے بھی حقیر کر دیا۔ یہاں پر ایک کتے کو کوئی روٹی ڈال دے اور وہ اپنے مالک کا بوہا نہیں چھوڑتا اور اس کو یاد کرتا رہتا ہے، مالک اس کو بلاتا ہے، وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر دوڑ لگاتا ہے اور مالک کی بات سنتا ہے، اور ہمیں ہمارا مالک بلاتا ہے، 5 بار آواز دیتا ہے اور صرف 15 منٹ کے لیے بلاتا ہے، ہم پھر بھی اپنے کاموں میں مگن ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا کتا ہم سے زیادہ افضل نہیں ہو گیا؟ کتا ہم سے بہتر نہیں ہو گیا؟ وہ تو مالک کی فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہے اور ہم اپنے مالک کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اشرف المخلوقات تھے، ہم سب سے اعلیٰ تھے، سب سے بہتر تھے، ہم نے اپنے آپ کو کتے سے بھی حقیر کر دیا، گدھے سے حقیر کر دیا، جانوروں سے حقیر کر دیا۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے، انسان نے بلایا ہوا ہے، ہر چیز کو ہم نے اپنے سے اعلیٰ کر لیا اور ہم خود سب سے ادنا ہو گئے۔ میرے بھائی بس آج کے جمعے کی یہی فکر تھی کہ صرف رمضان اللہ کو یاد کرنے کے لیے نہیں تھا، صرف رمضان نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں تھا، پورا سال ہمیں تقاضا کیا جاتا ہے ہم سے کہ اللہ کے سامنے جھک جائے، نماز ادا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو پکا سچا 5 وقت کا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔